میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشکل سے وہ 3 منٹ لگاتے ہیں نماز پڑھنے میں، اتنی اسپیڈیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جیسا پتہ نہیں انہوں نے کون سے ایسا کام سر انجام دینا ہوتا ہے جس میں وہ نماز میں اتنی رفتاری اختیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، جا واپس پڑھ۔ اور وہ شخص پھر گیا، پھر نماز ادا کی، پھر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے واپس پڑھو۔ دین تیسری مرتبہ وہ گیا اور اس نے نماز ادا کی اور وہ واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تب بھی تیسری مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کے واپس پڑھو۔ پھر جب چوتھی مرتبہ وہ گیا، واپس پڑھی اور واپس آ کے سلام کیا اور واپس یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے، اس شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جو ہے جب تم تکبیر میں کھڑے ہو، اللہ اکبر کرو، تو جو ہے اس طرح سکون سے کھڑے ہو تمہاری ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر جب تم رکوع میں جاؤ تو اس طرح رکوع کرو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر جب کھڑے ہو تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر جب تم سجدہ کرو تو اتنی دیر سجدہ کرو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر جب دوبارہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو تو اتنی دیر گیپ لو، اتنی دیر بیٹھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر تم واپس سجدہ کرو، پھر اتنی دیر سجدہ کرو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر واپس اٹھو، بیٹھو اور پھر اس کے بعد واپس قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح ساری نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی اتنا نماز میں اتنا جو ہے سکون سے نماز پڑھے کہ آپ کے جسم کے اعضاء سکون میں آئے، واپس اپنی پوزیشن میں آئے، نہ کہ اور ہمیں دیکھ لیں ہم کیسے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک پرندہ نہیں ہوتا ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے منع فرمایا ہے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، جیسے وہ اسپیڈ سے ٹھونگے مارتا ہے ویسے آج کل ہمارے سجدے ہو گئے، اور کہاں ہے سکون اور اطمینان ہماری نماز میں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں لذت نہیں آتی نماز میں، ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، تو ہم کیسے پابندی کریں؟ تو آپ ایک بار سکون سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اطمینان سے کھڑے ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے کسی کے پاس جانا ہوتا ہے یا کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں نا وقت اور طویل ہو، یا پھر آپ بولتے ہیں یہ تو وقت اتنا جلدی گزر گیا ہے، کچھ بھی اگر آپ من پسند انسان سے یا کسی ایسی کمپنی میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو رہنا پسند ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ وقت زیادہ ہو، تو اس لیے جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ ہدایت کے لیے جاتے ہیں، آپ سکون کے لیے جاتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ ایٹ لیسٹ اتنی سکون سے، اتنے اطمینان سے آپ نماز پڑھیں کہ دوبارہ آپ کو ویسی مشقت نہ کرنی پڑے، پھر آپ دیکھیے گا نماز آپ کو خود اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی، اتنے سکون دے گی، تو آپ دوبارہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے یا نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کو خود اٹریکشن ہوگی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ جو ہم 2-3 سیکنڈ کی یا 2-3 جو ہے منٹ کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں اور جلدی جلدی میں، پتہ نہیں دنیا ہمارے لیے اتنی خاص ہو گئی ہے کہ ہم نے سارے کام نپٹانے ہوتے ہیں تو ہم اتنی سپیڈیں لگا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں جب ایک چیز آ گئی، ایک لیئر آ گئی ہے، تو پھر میں اور آپ تو کوئی نہیں ہوتے اس پہ آبجیکشن کرنے والے۔ تو دھیان رکھا کریں اپنی نمازوں کو ادا کرنے میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھا کریں۔